اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، ابھی بہت ساری حدیثیں سناتا ہوں، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت دنیا میں 4 کام کر لے گی اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا۔ اب دیکھو تم یہ آفس میں آئے، یہ سینٹر میں آئے، 8 دروازوں سے آ جاتے کیا؟ ایک ہی مرتبہ اگر 8 دروازے میں کھول کے رکھا تو کتنے دروازے ہونا؟ ایک کافی ہے، لیکن 8 دروازے کھول دے تم بول رہا اللہ تعالیٰ، کیوں بولا؟ کیونکہ یہ کسی کو انوائٹ کرنے کا، جس سے محبت ہوتی اس کو انوائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا، اس کو بلانے کا ایک طریقہ ہوتا۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا، اگر ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی اچھے فرینڈ ہے، خاص دوست ہے، تو انہوں اگر کال کر کے اجی ہم 1-2 دن کے بعد آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے، آپ کون سے ٹائم پہ رہتے بولے تو ہم کیا بول دیتے؟ ارے میرے کو ٹائم پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جی، میرے گھر کے 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہتا تمہارے لیے، آ جاؤ بولتے۔ اور جو اجنبی رہتا اس کو ایسا بلاتے کیا بولتے ہیں اس کو؟ برابر نہیں، 9 بجے تک ہی رہتے ہم گھر میں، اس کے بعد نہیں رہتے، آنا ہے تو اتنی دیر میں آ جاؤ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کے تعلق سے، جو عورت دنیا میں یہ 4 کام کر لے گی، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا اس عورت سے جو دنیا میں صرف 4 کام کر لیتی۔ ان میں سے پہلا کام 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا، دوسرا کام رمضان کے روزے رکھ لینا، تیسرا کام اپنی عزت کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لینا، چوتھا کام شوہر کی اطاعت کر لینا۔ دیکھو یہ حدیثوں پر عمل نہیں ہو رہا ہمارے ہاں، اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے لڑائیاں اور جھگڑوں کا، یاد رکھو۔ آج عورت کے لیے یہ 3 کام پھر بھی آسان ہے، نماز پڑھ لینا۔ آج نمازی ماشاءاللہ بہت خواتین ہیں، 5 ٹائم کی نماز، پردے کی پابند، لیکن شوہر کی اطاعت بڑا مشکل۔ نماز پڑھ لیتی لیکن شوہر کی بات نہیں مانتی۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اصل عورتیں بھی کیا سمجھ رہی، 5 ٹائم نماز پڑھ لو، باہر نکلے تو پورے گلوزاں، ساکس، پورا نقاب پہن لو، یہ دینداری ہے، بس بات ختم۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کے رسول یہاں پر کیا بولے؟ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی، رمضان کے پورے روزے، اپنی عزت کی حفاظت، یہ 3 کام آسان ہیں، سب مسلمان عورتیں کر لے رہی۔ چوتھا کام جو بولے یہ بڑا مشکل ہے عورت کے لیے، سمجھ رہی ہے ایسا عورت، وہ کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت۔ بولیے، مطلب اس کے جائز کاموں میں اس کی بات ماننا، ناجائز کاموں میں نہیں۔ شوہر اگر بولا کہ میرے فرینڈز آنے والے ہیں، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے آنا، سب کو چائے دے کے جانا، اس میں اطاعت شوہر کی نہیں کرے گی، نہیں مانے گی بات۔ اگر شوہر بول رہا ہے، یاد رکھو یہ اچھی طرح یاد رکھو، شوہر بول رہا ہے کہ بیگم تم آئی بروز بناؤ، بات مان سکتی شوہر کی؟ نہیں مان سکتی۔ کئی لڑکیاں، کئی عورتیں یہ سوال بھی کرتی ہے، اس گناہ میں ملوث بھی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی، جنت میں نہیں جا سکتی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے یہ پہلے سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اسی ٹاپک میں یہ دوسرا ٹاپک ہے جس کو ملا کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میاں بیوی کے اصل میں حقوق کیا ہے؟ حقوق کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حق کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ ذمہ داریوں میں اگر ہم سب سے پہلے شوہر کے حقوق کیا ہے اگر یہ لے لیں، میں پھر بیوی کے حقوق کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یعنی عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے اور مرد کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ پہلے میں عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ذرا غور سے سننا۔ جو بھی نکاح کرنے والی ہے ان تمام لوگوں کو، ان تمام لڑکیوں کو سب سے پہلے یہ حقوق کیا ہے معلوم ہونا، لڑکوں کو بھی یہ حقوق کیا ہے معلوم ہونا۔ تو سب سے پہلے شوہر کی اطاعت کرنا، جس کے تعلق سے بھی باتیں چل رہی تھی۔ سب سے پہلی ذمہ داری عورت کی یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اس کے جائز کاموں میں، جیسے کہ میں حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام دنیا میں کر لیے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا، 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے روزے، اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، یہ 4 کام کر لینا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اطاعت میں جو بھی چیز شریعت کے دائرے میں اطاعت حکم دے رہا شوہر تو ضرور مان لینا، جیسا کہ اگر شوہر بولا بیگم بازار نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، یہ جائز حکم دے رہا، وہ یہ ناجائز کام نہیں ہے۔ شوہر کو پسند نہیں ہے آپ کا باہر جانا تو وہ حکم دے رہا تو نہیں جانا تو نہیں جانا۔ شوہر بول دیا فلاں کی شادی میں نہیں جانا تو نہیں جانا، چاہے اب وہ کتنی بھی آپ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہوتا ہے۔ آج لڑائیاں جھگڑے اسی لیے ہوتے، بیوی چاہتی ہے کہ ہر 8 دن میں، ہر 15 دن میں وہ میکہ جائے،
کیونکہ اس کے خلیرے بھائی کا شادی ایک دن ہے، اس کے ممیرے بہن کی شادی ایک دن ہے، اس کی پھوپھی کی بیٹی کی شادی ایک دن ہے، اس کا رسم ہے، اس کا سانچک ہے، اس کا چھلا ہے، اس کی چھٹی ہے، اس لیے بار بار وہ دعوتوں میں جانا چاہتی ہے۔ کوئی باہر سے آیا، چاچا باہر سے آیا تو بھی جا رہے، تایا باہر چلے جا رہا تو بھی چھوڑنے کے لیے چلے جا رہے، اس طرح بار بار جا رہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ نہیں جانا، کیونکہ ہمارے گھر میں ہم شادی کر کے لائے کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، لیکن آپ ہمیشہ بار بار ہر 8 دن 15 دن کو وہاں پر جانا چاہ رہے، یہ ہم پسند نہیں کر رہے، آپ نہیں جانا بولے تو نہیں جانا۔ چاہے وہ کسی کی شادی میں نہیں جانے کا حکم دے رہا، کسی کے فنکشن میں جانے کا حکم نہیں دے رہا، اجازت نہیں دے رہا، اور بازار جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اور شوہر اگر بول رہا کہ فلاں آدمی جو تمہارا رشتہ دار ہے وہ میرے گھر میں نہیں آنا، میری اجازت کے بغیر کوئی بھی میرے گھر میں داخل نہیں ہونا، تو پھر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے گھر میں نہ بلائے۔ اچھی طرح یاد رکھو، یہ شریعت کے حصول ہے جو ایک گھر کو جنت بنا سکتی ہے، جو اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں، جو کہ اللہ تعالی ہمارے بنانے والا رب ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ حکم، وہ قانون ہم کو بنا کے دیا، تو وہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھو۔ آپ کا خلیرا بھائی، آپ کا ممیرا بھائی، آپ کا پھپھیرا بھائی، آپ کی بہن کا شوہر، آپ کا جیجو، اگر شوہر چاہتا ہے کہ وہ نہ آئے میرے گھر میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس کو نہیں بلانا، یہ شوہر کی اطاعت ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اگر شوہر کہتا ہے کہ فلاں آدمی سے تم بات نہیں کرنا، فون نہیں کرنا، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بات نہ کرے، کیونکہ وہ جائز حکم دے رہا، ناجائز، شریعت کے خلاف نہیں دے رہا۔ انہی چیزوں میں لڑائیاں جھگڑے سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس سے کیوں نہیں بات کرنے دیتے، اس سے کیوں نہیں بات کرنے دیتے، یہاں کیوں نہیں جانے دیتے، وہاں کیوں نہیں جانے دیتے، ہماری بچی کو کیا بیچ دیے کہ تمہارے کو، یہ کی وہ کی بول کے پھر الٹا اماں ان لوگ آ کے لڑائیاں جھگڑے کرتے، برابر جاتی ہماری بچی، برابر لے کے جاتے، کیسا روکتا کہ ہم دیکھ لیتے بول کے الٹا اپنی غنڈا گردی دکھاتے۔ تو وہاں پر آپ غنڈا گردی کر کے اپنی بچی کی خواہش تو پورا کر سکتے، لیکن آپ کے داماد کے دل میں وہ محبت جو اس کی بیوی کے تعلق سے ہونا تھا، وہ محبت تو نہیں بٹھا سکتے، وہ اس کے نظروں سے نکل جاتی ہے، وہ محبت سے اب دیکھ نہیں سکتا اگر ایسا غنڈا گردی ظلم کرتے ہوئے اگر اپنے داماد کو ڈرا دھمکا کے اگر رکھیں گے تو۔ یاد رکھو